کویسچن ریسیو ہوا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ کہنا کہ آپ کو پانی نصیب نہ ہوا، آپ انتہائی مظلوم تھے، نعوذ باللہ، آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کے پہاڑ لگا دیے گئے، یا جو بھی، یا اہل خانہ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا، کوئی بھی کانشیس بندہ اپنی بیٹیوں کے حوالے سے ایسی باتوں کو کوٹ نہیں کرتا جو نعوذ باللہ اہل بیت کی طرف کوٹ کی جاتی ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ فرسٹ آنسر بائی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن. آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اہل بیت کا قصہ لوگوں میں اس نیت سے سناتا ہے کہ لوگ روئیں گے، چھاتی پیٹیں گے، ماتم کریں گے، اور لوگوں کو اہل بیت کے درد میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ جناب لوگ اپنے آپے سے باہر ہو جائیں، اشک بار ہو جائیں، فرمایا ایسا بندہ حرام کام کر رہا ہے. کیوں؟ اہل بیت نے جو قربانی پیش کی اس سے اسلام زندہ ہو گیا، اس سے ہر مسلمان کا سینہ چورا ہو گیا. قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. امام زین العابدین جو کہ اہل بیت کے خوبصورت چشم و چراغ ہیں، اور اس واقعے کو کوٹ کیا ہے امام عبدالرؤف مناوی نے اپنی کتاب الکواکب الدری میں. فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کو جب مدینہ شریف میں لایا گیا تو آپ کو ہتھکڑیاں باندھی ہوئی تھی، بیڑیاں پہنائی ہوئی تھی. تو ایک بندہ آپ کے پاس آیا کہ کہنے لگا اللہ اللہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، بہت ظلم کیا گیا ہے، نعوذ باللہ بہت زیادہ افسوس ہے مجھے، میں کچھ کر نہیں سکا، یہ ہے وہ ہے. جب آپ نے یہ باتیں سنی نا تو آپ کے ہاتھ میں جو زنجیریں تھیں آپ نے ایسے کیا، وہ ٹوٹ گئی. یہ آپ کو اہل بیت کے ایک چھوٹے چراغ کی میں طاقت بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کیا طاقت عطا فرمائی تھی. وہ بیڑیاں، وہ ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی. فرمایا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، دنیا اتو پیاسے گئے، دین دنیا دے سائیں. یہ اللہ نے اہل بیت کے بچوں کو طاقت عطا فرمائی تھی. اب اگر بات کریں کہ کربلا میں کیا ہوا، تو وہ ایک میدان تھا امتحان کا. اور یاد رکھیں کمرہ امتحان میں کتاب کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. تو اس میں وہ جو آزمائش تھی، اس میں جو قربانی مانگی گئی، امام حسین نے اعلیٰ انداز میں اس قربانی کو پیش کیا. فرمایا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کا سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. ہم حسین کہنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم واہ حسین کہنے والے لوگ ہیں. ہم اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں. جب ہم حسین کو یاد کرتے ہیں تو ہم سینہ پیٹتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا سینہ فخر سے چورا ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ہم ان کے محبین میں سے ہیں، ہم ان کے عقیدت مندوں میں سے ہیں، ہم ان کے نیاز مندوں میں سے ہیں. اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے. دوسری اگزامپل ایک صحابی رسول کی جن کا نام عقبہ بن نافع ہے، جو کہ افریقہ کی طرف روانہ ہے، اور راستے میں پانی ختم ہو گیا، اور پانی کی اس قدر اشد ضرورت ہے کہ پانی نہ ملا تو کوئی نہ کوئی فوت ہو جائے گا. آپ نے 2 رکعت مصلی پر نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی یا اللہ ہماری مدد فرما. اتنی بات کرنی تھی، آپ کی سواری نے زمین پر پاؤں مارا اور وہاں سے چشمہ نکل آیا. یہ حضور کے ایک صحابی ہیں کہ جن کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ مانگ لیں تو سواری کے زمین پر پاؤں مارنے سے چشمہ نکل آتا ہے. تو صحابی کا یہ عالم ہے، نواسے رسول کا کیا عالم ہوگا. یہ تو میں نے واقعہ کوٹ کیا ایک صحابی کا. اب ہم چلتے ہیں ایک ولی اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی طرف. اللہ نے اپنے نیک بندے کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے. فرمایا کہ حضرت سید توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں بیٹھ کے اپنے مریدوں کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں. مسئلہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس پر پھل لگا ہوا ہے، اور اگر جنتی نے وہ پھل حاصل کرنا ہو تو 500 سال اوپر چڑھنا ہوگا، اس کے پھل لینے کے بعد 500 سال نیچے آنا ہوگا. اتنے لمبی اس کی مسافت ہے. مرید کہنے لگے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا یا سزا ہوئی کہ 500 سال اوپر جاؤ، پھر 500 سال نیچے آؤ، پھر وہ پھل ملے گا. آپ مسکرانے لگے. فرمایا کہ جیسے ABC گھر بیٹھ کے سمجھ نہیں آتی نا، ویسے حضور کی حدیثیں قال رسول اللہ بھی کسی کے سمجھانے کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی ہیں. فرمایا مزے کی بات یہ ہے، وہ جو جنتی پھل ہوگا نا، جب جنتی اس کی تمنا کرے گا نا تو وہ پھل جو اتنا اونچا ہے وہ کچھ لمحوں میں اس کی جھولی کے اندر آ جائے گا. فرمایا میں تمہیں ایگزامپل دیتا ہوں. وہ سامنے مسجد کے باہر شہتوت کا درخت لگا ہوا ہے، تو آپ نے صرف اس کا ایسے اشارہ کیا تو وہ درخت چلنے لگا. آپ نے اسی ٹائم فرمایا رک جاؤ، تم رک جاؤ، تمہیں نہیں بلا رہا، میں ان کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے پیاروں کو حضرت سائیں توکل شاہ امبالی کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ اگر آپ کسی درخت کو بے جان چیز کو بلائیں تو وہ آ جائے، تو کیا امام حسین درائے فرات کو بلائیں تو کیا وہ نہیں آئے گا؟ کیا اس کا پانی آپ کے پاؤں کا بوسہ لینے کے لیے نہیں آئے گا؟ کیا ہوا قوت ہوندیا زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، دنیا تو پیاسے گئے دین دنیا دے سائیں۔ کمرہ امتحان میں کتاب نہیں کھولی جاتی ہے، آزمائش میں قربانی دی جاتی ہے، اور وہی قربانی اللہ کا شکر ہمارے پیارے نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باخوبی انداز میں پیش کی، صبر و استقامت کے ساتھ پیش کی، اور ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں، ہم اس بات پہ واہ حسین کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کربلا کا شاہ حسین یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں باادب لوگوں میں رکھے، آمین۔